جی ارشد صاحب، آج آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے تو وہاں پہ ماحول کیسا تھا؟ باڈی لینگویج کیسی تھی وزیر اعظم صاحب کی، سٹاف وغیرہ کی؟ وزراء بھی وہاں پہ آج کل بڑے پائے جاتے ہیں، ترجمان بھی بڑے پائے جاتے ہیں، تو ان کے کیسے لگ رہے تھے مزاج آپ کو؟ لیکن آج کا جو وزیر اعظم نے انٹرویو دیا، پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس انداز میں وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آخری بال تک وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج کے انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ متعلق کافی پروپیگنڈا کیا گیا، جس میں ڈی نوٹیفیکیشن کی بات آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ چند اینکر جو ڈرائنگ روم ڈسکشنز جنہوں نے سنی تھی، اور ان کی سورسز ڈرائنگ روم ڈسکشن تھی، اس کو آن ریکارڈ آ کے وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پہ رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ جو اور چیزیں تھیں، فوج کے ساتھ تعلقات، انہوں نے بڑا واضح حوالہ دیا اس بات کا کہ میں نون لیگ کی طرح یا دیگر کی طرح فوج کے خلاف نہ بات کروں گا، نہ کبھی سازشیں کروں گا، جس طرح کہ مریم نواز یا نواز شریف جس طرح نام لیتے رہے، ساتھ نے حقانی کا بھی نام لیا کہ جناب وہ آصف زرداری کے ساتھ مل کے کس طرح سے کنسپائر کرتے رہے، تو یہ والی چیزیں انہوں نے پٹ ٹو ریسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں کی۔ لیکن جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی ذکر ہوا، اس میں بھی جو چیزیں کنفرم ہوئیں، باقاعدہ طور پہ اوتھینٹیکیشن اس کو ملی، اس ہائیسٹ سیکیورٹی فورم پہ تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سروس چیفز تھے، اور اس کے بعد ایکشنز کیا لینا ہے، وزیر اعظم نے کچھ اس کا اشارہ دیا کہ کیا ایکشن لینا ہے۔ ابھی تک بظاہر جو چیز لگ رہی ہے اس ایکشن کے حوالے سے، جب فورن کانسپریسی ایک آ رہی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے ویلیڈیٹ کر دیا، اسے اوتھینٹیکیٹ کر دیا اس ڈاکومنٹ کو اور اس کے مندرجات کو، تو اس کے بعد آئین پاکستان اور پاکستان کے قوانین کے تحت ایکشنز کیا ہونے۔ سرپرائزنگلی آج کی تاریخ تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صرف اپنے حلف کا پاس رکھ رہے ہیں اور اس پہ ایکشن کی بات کریں، لیکن باقی تمام جگہ اس حوالے سے خاموشی ہے۔ ہمارے کلیگ ہیں بہت اچھے وسیم بادامی صاحب، بہت معصومانہ سوالات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے آن ریکارڈ انٹرویو کو جس طرح ڈی نوٹیفیکیشن والی سٹوریز چلائی گئیں، جنرل باجوہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، فوج کے حوالے سے یہ سوچ رہے عمران خان صاحب، اسی طرح کی نامعلوم عسکری ذرائع جن کو کہتے ہیں ذمہ دار، میں سمجھتا ہوں آئی ایس پی آر ایک انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے، میجر جنرل بابر افتخار انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی ریومرز آئیں انہوں نے ہمیشہ آن ریکارڈ آ کے اس کی یا کنفرمیشن کی ہے یا کانٹراڈکشن کی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کہا تھا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے آیا ہے، تو اس میں سیلف کانٹراڈکشن اسی طرح ان ذرائع کی آ جاتی ہے کہ جناب وزیر اعظم خود کہیں گے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ آپ بھی وزیر اعظم سے متعدد بار ملی ہیں، استعفیٰ دینے والے بالکل حال ہی میں ابھی 2 دفعہ تو کاشف عباسی ملے، یہ سوال ہوا انہوں نے کیٹیگوریکل کیا جواب دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، استعفیٰ دینے والا مجھے تو نہیں لگا۔ اور اسمبلیوں کے نو کانفیڈنس موشن وزیر اعظم اپنے حوالے سے خود ہی یہ بات کریں گے، تو یہ وہی والے جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کی پروپیگنڈا کیمپین ہے، نامعلوم افراد نے چلانے کی کوشش کی، اور اگر یہ تحقیقات ہوتی ہیں اس کیس کی تو ایک ڈس انفارمیشن کیمپین اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے خلاف چلائے گی، جس میں میڈیا کا بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا۔ میرا خیال پھر یہ تمام نامعلوم جو ذرائع ہیں ان پہ بھی جس نے یہ بات کی ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف آپ کا پرائم منسٹر آن دا ریکارڈ ہے، اور اگر اس پہ کوئی کلیریفیکیشن ہے تو وہ آبویسلی ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر سکتے ہیں، پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں، کسی ٹی وی پہ انٹرویو دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں آن ریکارڈ لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نامعلوم ذرائع ہیں نا، اس کے گرد بھی کافی کانسپریسی گھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے کلیئرٹی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ آتی ہے، لیکن فواد صاحب نے جو آج صبح سے کاشف صاحب بھی کہہ رہے، جو میٹنگز میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے، آرٹیکل 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر یہ جی کہ ہم بندے بلا لیں گے، دیکھیں گے کہ وہاں کراؤڈ ہوگا، کیا لگ رہا ہے اگلے آنے والے 2 دنوں کے اندر کہ یہ میچ زیادہ خراب ہونے والا ہے؟ دیکھیں میچ خراب ہو بھی سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے گا اور میچ خراب نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 6 کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی نے سجیسٹ کیا اور اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ کوئی آرٹیکل 6 نہیں ہوگا کیونکہ 2 دن کا وقت ہے حکومت کے پاس، ظاہر ہے لیٹس سی کہ وہ بھی جس طرح ارشد نے یہ کہا ہے کہ لیٹس سی واٹ ایوری ون ڈز، مارکیٹ میں بات آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ ہوتا کیا ہے، لیکن جو نیریٹو چاہیے تھا گورنمنٹ کو، نیریٹو ان کو مل گیا۔ ریزگنیشن کی بات جہاں تک ہے، دیکھیں یہ بات جو ابھی آپ ریزگنیشن کی کر رہے تھے، یہ مجھے دیکھیں کچھ چیزیں لاجیکلی بھی آپ کو دیکھنی چاہیے۔ لاجیکلی ریزگنیشن عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا، ڈزنٹ میک سینس۔ انہوں نے اپنے ووٹر کو دکھانا ہے کہ میں آخر تک کھڑا رہا تھا، وہ ووٹر کے لیے بھی کرنا ہے نا، جو اپنی کور کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لیے کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کے بارے میں وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ سارے ان سے مل کے مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے پکڑ لیے اور ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے،
وہ تو چاہتے ہیں ووٹ ڈالنے کا. یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. وائی وڈ پولیٹیکلی اسپیکنگ ویژوئلز ہو, اسپیکٹیکل کریٹ ہو, لاجیکلی اسپیکٹیکل کریٹ ہو نا, ایک پراپر اسپیکٹیکل کریٹ ہو. اور پالیٹکس از آل اباؤٹ آپٹکس. آپٹکس کی گیم ہے پالیٹکس. آپ کو آپٹکس دیکھنے جو جب یہ مشورہ لے کر جائے گا, آپ دیکھیں اپوزیشن کی سائڈ دیکھیں, جب یہ کہا گیا کہ جی وہ ریزائن کر دیں گے, انہوں نے بھی پولیٹیکلی ٹھیک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم کیوں ریزائن لیں کسی کا. اور کس نے ریزائن سب سے کیا؟ پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ریزائن یا کوئی ریزگنیشن نہیں. پھر مولانا صاحب نے کہا. یہ وہ دو پارٹیاں جو چاہتی ہیں کہ اسمبلیاں چلیں, اسمبلیاں کم از کم 6 مہینے چلیں. شہباز صاحب خاموش بیٹھے رہے اس میٹنگ میں. دوسرا یہ جو ملاقاتیں ہیں جو جس کا ذکر ہو رہا ہے, ملاقاتیں تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں تو ایک وفاقی وزیر نے بلکہ اس طرح کی ایک ملاقات سے پہلے کہا یار مجھے چھوڑ دیں, یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, کہ مجھے اب انجرڈ کھلاڑی سمجھے, فیصلہ تو کوئی ہونا نہیں, دونوں اگری تو کسی بات پہ کرتے نہیں ہیں, تو ہم کیوں فضول وقت ضائع کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں کر کے. سو کسی بات پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. سو یہ کچھ باتیں تو ظاہر ہے ہم بھی جانتے ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کلیش ہوگا. مجھے نہیں لگتا آرٹیکل 6 ہوگا. اچھا, اب سیاست عمران دیکھیں, ایک وقت تھا کہ جب ہم سب کا شاید یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ان پاپولر ہو. وہ چیز ریورس ہوگی. کل کے پی کے الیکشن کا رزلٹ دیکھ کے ان کو اور خوشی ہوئی ہوگی کہ کے پی کی جیسے صوبے میں جہاں پہ وہ پہلا فیز کتنا ایک ڈیزاسٹرس رزلٹ تھا, بہت بہتر رزلٹ آئے ان کے لیے. خیبر سوات کی تو وہ پورا جو ہے انہوں نے ساری سیٹس وہاں سے میرے خیال ہے 6 میں سے 5 جیت گئے ہیں. بلکہ اتنا بہتر رزلٹ آئے کہ کچھ ٹی وی چینلز کو پچھلا ملا کے پھر ان کو پورا دکھانا پڑا جی کہ یہ ذرا ہم بیلنس کریں. لیکن اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.